جی مفتی شاہد مدنی صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ آپ کی جو تعلیم ہے، جو آپ کی تربیت ہے، یہ فن کیسے آیا؟ وہ کون سے عظیم اساتذہ تھے جنہوں نے ان کو جرأت اور بہادری سکھائی؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بیان فرمایا، یہ انتہائی کرب اور تکلیف اور غم کا وقت ہے، اور تکلیف میں ہم سب گزر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت سے نوازا ہے، آپ نے اس کا حق ادا کیا ہے کہ آج کے ماحول میں سیدنا طارق بن زیاد رحمہ اللہ جیسے عظیم سپہ سالار اور ایک عظیم مجاہد کو زیر بحث اور گفتگو کا موضوع بنا کر آپ نے آج کے ماحول کو گرمایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سب، ہمارے دیکھنے والے سننے والے، ہم سب اپنے اپنے حصے کا اگر کام کریں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اس قوم سے ہی پہلے بھی طارق بن زیاد جیسی ہستیاں آئی ہیں، تو اس قوم سے ہی طارق بن زیاد پہ کوئی کانفرنس بھی نہیں ہوتی؟ جی ایسے ہی، اس طرح کے دیگر بڑے نام ہیں، ایسے ہی محمد بن قاسم پہ کوئی کانفرنس نہیں کرتا۔ آپ جتنے بھی ہمارے دیکھیں، ہمارا اسلام مفتی صاحب میں تھوڑی سی بات، اگر میڈیا نہیں کر رہا، سیکولر طبقہ نہیں کر رہا، تو ہمیں خود بھی پیر صاحب اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم ان ہستیوں کے لیے خود کیا کچھ کر رہے ہیں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ جو پوائنٹ اٹھا رہے ہیں یہ ویلڈ ہے، اور اس موقع پہ ہم داد دینا چاہیں گے آپ کو بھی۔ اور اس وقت آپ ماشاءاللہ ایک سارے مشترکہ یہ درد ہمارا سب کا، ہم جتنے علماء آج کے اس معاشرے میں سمجھتا ہوں علماء کو ایک بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہی ان ہستیوں کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور آج دیکھیں، یہ جب سے فلسطین کا ایشو بنا ہے تو ہمارے خطبات جمعہ کے اندر ایسے بڑے لوگوں کو، بڑی ہستیوں کو ہم نے ماڈل بنا کے سامنے ذکر کیا ہے، اور یہ ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ صحیح بات۔ حضور سیدنا طارق بن زیاد رحمہ اللہ جو ہے، یہ بچپن سے ہی جو ہے وہ دین کے ساتھ ان کا لگاؤ، اور آپ کا خاندانی جو پس منظر ہے وہ جہاد میں گزرا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں، انشاءاللہ آپ نے اس امت کے لیے جو ماڈل سیٹ کیا ہے وہ بڑا بے مثال ہے۔ آپ رضی اللہ دلیری ہے، دلیر ہونا کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور آپ ہی وہ دلیر ہیں جس نے، آپ 7,000 کا لشکر ہے آپ کے ساتھ، اور سامنے 1,00,000 کی فوج ہے۔ اور اس ماحول میں جب آپ جا رہے ہیں، اور آپ کا اگر واقعہ دیکھیں تو اس کے پیچھے اس وقت کے اس ظالم حاکم کی جو عیاشی اور بے حیائی، جو آج کے ظالم حاکم، اسی بات کو آگے لکھ کے بڑھیں آپ۔ جی میں پیر صاحب اس بات کو اس انداز سے بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ مجاہد اور نڈر اور سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ عاشق رسول، اور آپ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ تھا، سچے عاشق رسول تھے، اور اتنے ہماری طرح کے نہیں تھے۔ دیکھیں آپ ان کی سچائی کا عالم دیکھیں نا، یہ جو برن دا بورس ایک آئیڈیل جملہ ہمیشہ کے لیے ضرب المثل بنا ہے، یہ کس یقین پہ بنا ہے؟ جب آپ دریا کے سفر پہ ہیں، 7,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، رات کو آپ کو خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوتا ہے، اللہ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو خواب میں بشارت دیتے ہیں فتح کی۔ بظاہر 7,000 اور 1,00,000 کا لشکر سامنے ہے، اور اب اس یقین سے اٹھے اور حشاش بشاش، اور پھر جب آپ نے دریا کو ختم کیا اور باہر اپنے ساتھیوں کو لیا، تو اب آپ نے صرف ڈائریکٹ برن دا بورس نہیں کہہ دیا تھا، بلکہ آپ نے اپنی فوج کے ہر سپاہی کو ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ کے الفاظ ایسے تھے کہ آپ نے فرمایا جس مقصد کے لیے میں تمہیں لے جا رہا ہوں اس میں میں سب سے آگے ہوں، اللہ، میں اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرتا ہوں، لیڈ میں کروں گا، لیڈ بھی میں کروں گا اور آغاز بھی میں کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس ظالم بادشاہ جو ہے، اگر میں اس کو ڈائریکٹ جا کے ہٹ کر کے مار گیا تو پھر تم نے فتح کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا سپہ سالار شہید ہو گیا تو واپس آئے، نہیں۔ یہ سارا خطبہ دینے کے بعد وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپناتے ہوئے آپ نے اپنے فوجیوں کو کہا جو تم میں سے واپس جانا چاہے جا سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ واپس آئیں گے،
امام حسین کا جو قول ہے وہ بھی کہہ میں لائٹ بند کر دیتا ہوں، رات چلے جاؤ، جس نے جانا ہے چلے آپ جائے، کی عزت بھی مجروح نہ ہو. مجروح نہ ہو. اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا جو جانا چاہے جا سکتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے صرف شہادت ہے، اور شہادت ہے یا فتح ہے. تو اب اس یقین کے ساتھ جب سب نے کہا کہ ہم مومن کے لیے شہادت سب سے عظیم ہے، تو پھر آپ نے سب کو اعتماد میں ہماری لے جو کے- پاک فوج ہے اس کا سلوگن یہ ہے غازی یا شہید. دیکھیں یہ جب تک کسی بھی فوجی اور کسی بھی سولجر کے ذہن و دماغ میں غازی یا شہید کا عظیم مرتبہ نہیں ہوگا تو وہ تو بزدل ہوگا، صحیح بات. وہ آگے بڑھ نہیں سکے گا. تو آج ہم جیسے ایک بیانیہ ہم سن رہے ہیں کہ 78 لاکھ کی فوج ہے عالم اسلام کی، اور ادھر 70 لاکھ اسرائیلی ہے، تو کیوں نہیں آج طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ کو آئیڈیل سمجھتے ہوئے جرأت مندانہ اقدام اٹھائے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے میں ظلم انتہا کو پکڑ جاتا ہے، ظلم اور بے حیائی اور بدکاری آگے بڑھتی ہے، وہاں ہر قوم اور ہر وقت کے لیے حضرت طارق بن زیاد جیسی ہستیوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اگر اس جنگ اندلس کی اور اسپین کی اس جنگ کو دیکھیں تو اس کے پیچھے اصل ایک وجہ جو بنی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں کا جو راڈرک نامی حکمران تھا وہ عیاش تھا، اور اس نے ایک اپنے ہی دربار میں رہنے والی ایک لڑکی کی آبرو کو جو ہے نا لوٹا تھا. اس نے اس کے ساتھ کالا منہ کیا اور پھر اس کے باپ کو شرمندہ کیا تھا. تو اس کے باپ نے پھر انجانے میں یہ کہا تھا کہ اس نے جب پوچھا نا تو میرے لیے تحفہ کیا لے کے آیا، تو اس نے کہا میں اب تو تحفہ نہیں لے کے آیا، آپ مجھے میری بیٹی کو ساتھ جانے دیں، آئندہ میں تحفہ لے کے آؤں گا. اللہ. تو وہ پھر موسیٰ بن نصیر کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ یہ ظالم بادشاہ، اگرچہ وہ کافر تھا، وہ جو جولین تھا جس کی بیٹی کے ساتھ اس نے زیادتی کی وہ خود بھی کافر تھا، لیکن اس زمانے کے کافر یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ہی ہیں جو ہم کافروں کا بھی آسرا بننے والے ہیں. تو آج دیکھیں یہاں تو وہاں تو ایک بچی کی عزت لوٹی تھی، اور موسیٰ بن نصیر جیسے نے حاکم مسلمان نے پوری اپنی فوج کو لگا دیا تھا. آج غزہ میں کیا نہیں ہو رہا، آج مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ، آج وہاں مسلمانوں کی لاشوں کو ہواؤں میں لہرایا جا رہا ہے. اور آپ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچیوں کے وہ دلوں کو لرزانے والے کلمات جب وہ بچی کا سنتے ہیں نا، ابھی بھی وائرل ہے کہ میں اپنے رب سے جا کے کہوں گی کہ پروردگار تیرے بندوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا. تو کیا جواب ہے اس کا؟ کس طرح آج کے حکمران چین کی نیند سوتے ہیں، یہ کس طرح کے ہم ہو چکے ہیں کہ ہمارے ضمیر اتنا کیا مردہ ہو گئے ہیں کہ آج کیا ہم طارق بن زیاد جیسی ہستیاں ہوں یا محمد بن قاسم بھی یہاں آئے تو کس کام کے لیے آئے تھے، کس بات پہ آئے تھے؟ تو آج ہم سب اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے اپنی قوم کو یہ جرأت، یہ بہادری اور یہ اسلام کی خاطر، اب وہ گئے تھے تو وہ علاقے کو اپنے غلبے میں لینے کے لیے نہیں، اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کرنے گئے تھے، ذات کو لے کے نہیں گئے، ذات کے لیے اسلام نہیں کو لے تھے. کے گئے تھے. اور جہاد کا جو علم بلند ہوا ہے وہ غنیمت کے لیے تو نہیں ہوا، وہ تو اسلام کی سربلندی اور انسانیت کی اعلاء کے لیے ہوا ہے. تو آج بھی اسی کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں حضرت طارق بن زیاد رحمہ اللہ کی ہستی کو ہم اسی انداز سے لیں، اور وہ جذبہ آج اپنے ینگسٹر کو آج کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر سلیبس سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس وجہ سے ان ہستیوں کے رول کو نکالا گیا. اللہ اللہ. کیا آج ہمارا یہ احتجاج ویلڈ نہیں ہے؟ یہ ہمارا مطالبہ ہے اور ہمارا میں وہی کہہ رہا ہوں، کیا یہ ہمارا احتجاج ویلڈ نہیں ہے؟ جی بالکل. اگر ہم نے اس قوم کو اپنے لیڈران سے محروم کر دیا، ان کی سیرت اور کردار سے محروم کر دیا، تو پھر ہم کس منہ سے کہیں گے کہ آج مسلمانوں میں ایسے لیڈر کیوں نہیں پیدا ہو؟